ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو خوش آمدید۔ مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سلسلے میں ان اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے متعلق یہ وارد ہوا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا فرشتوں کا نزول ہوا، یا فرشتوں نے دعائے مغفرت کی، دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 170 پر، مجمع الزوائد جلد اول صفحہ 254 حدیث نمبر 17305، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ وہ درود پاک یہ ہے: جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم قرآن کی بعض آیات، قرآن کی بعض صورتیں، ان کے فضائل انشاءاللہ سننے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں، جن کے متعلق یہ وارد ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یا فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پڑھ کر وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہے گا تو خدا اپنی قدرت کاملہ سے 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جو قیامت کے دن تک اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ جو آیت پڑھی، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ خدا نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی۔ اللہ تعالی عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ بھی سنتے چلیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ملک شام کے 2 یہودی عالم سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے۔ جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو آپس میں کہنے لگے، خدا کی قسم یہ شہر بالکل اس شہر کی طرح ہے جو نبی آخر الزماں کے رہنے کی جگہ ہوگا، جس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ جب یہ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو فوراً آپ کا جمال با کمال دیکھتے ہی پہچان گئے کہ بے شک یہ وہی مبارک رسول ہے جس کا حلیہ تورات میں صاف لکھا ہے۔
عرض کیا آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کیا آپ کا نام احمد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کی ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ انہوں نے عرض کی وہ فرمان بتا دیجئے جو ازل میں رب العزت نے بذات خاص فرمایا اور وہ سب کی شہادتوں سے بڑی شہادت ہے۔ وہ دونوں یہودی یہ سوال کر چکے تو خدا تعالی نے آیت مذکورہ بالا نازل فرمائی جس پر دونوں یہودی مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آیات عرش سے معلق ہیں۔ وہ 4 کون سی؟ ایک فاتحۃ الکتاب یعنی الحمدللہ رب العالمین سے وللضالین تک، نمبر 2 آیت الکرسی، اور نمبر 3 یہی آیت جو ابھی ہم نے سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، آخر تک۔ اور نمبر 4 سورہ ملک۔ یہ 4 آیتیں عرش سے معلق ہیں، تفسیر قرطبی سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت غالب قطان فرماتے ہیں میں کوفے میں تجارتی غرض سے گیا اور حضرت سلیمان اعمش کے قریب ٹھہرا۔ رات کو حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب تلاوت کرتے کرتے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا آخر تک پڑھا تو فرمایا میں بھی اس بات کی شہادت دیتا ہوں جس بات کی گواہی اللہ نے دی، اور میں اس شہادت کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، یہ میری امانت خدا کے پاس ہے۔ پھر کئی دفعہ ان الدین عند اللہ الاسلام پڑھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس بارے میں شاید کوئی حدیث سنی ہوگی۔ صبح میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا ابو محمد رحمت اللہ تعالی کیا بات تھی جو آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے؟ کہا کیا اس کی فضیلت تمہیں معلوم نہیں؟ میں نے عرض کیا حضرت میں تو مہینے بھر سے آپ کی خدمت میں ہوں لیکن آپ نے حدیث بیان ہی نہیں کی۔ کہنے لگے خدا کی قسم میں تو سال تک بھی بیان نہ کروں گا۔ اب میں اس حدیث کو سننے کے لیے 1 سال تک وہیں ٹھہرا رہا۔ علم دین کا شغف دیکھیے۔ جب سال کامل گزر گیا تو میں نے کہا اے ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، اب سال گزر گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا سن، مجھ سے ابو وائل نے حدیث بیان کی، اس نے عبداللہ سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے اور میں اس عہد کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ ہوں، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ جو آدمی اس آیت کو پڑھے گا قیامت کے دن یہ آیت جنت میں جانے کا عہد خداوندی بن کر آئے گی اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گی۔ اس میں 3 اسماء الہی ہیں، ہر ایک اسم مبارک کی صفت الگ الگ ہے، ہر ایک کی تاثیر جدا جدا ہے۔ سب سے بڑا اسم اعظم اللہ ہے، اس کے 4 حرف ہیں جو 4 سمت عالم کے لیے کافی ہیں۔ جو اسم اللہ کو ہر روز باوضو ہو کر قبلہ رو 4 زانوں بیٹھ کر پڑھے وہ صاحب کشف اور صاحب باطن ہو جاتا ہے، اور چند روز کے بعد اس کے دل میں خدا کی محبت بے انتہا پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز، روزہ، عبادت خداوندی میں کیفیت
اور سرور قلب پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا نام عزیز ہے۔ اس نام کو جو شخص بعد نماز فجر 1000 مرتبہ مداومت کے ساتھ پڑھے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، ساری مخلوق کی نظر میں صاحب عزت اور صاحب وجاہت ہو جائے گا، اور کوئی شخص اس کی برائی یا اذیت کا قصد نہ کرے گا، اور اس نام کا پڑھنے والا کبھی تنگ دست اور محتاج نہ ہوگا۔ اور اگر خشک سالی کے موقع پر 41 آدمی باوضو ہو کر اس اسم کو رات کے وقت 2000 مرتبہ 7 روز تک پڑھیں تو خدا تعالی بارش برسا دے گا اور خشک سالی دور ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور تیسرا اسم حکیم ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی بڑی مہم درپیش ہو، اہم کام درپیش ہو، اور وہ کسی طرح حل نہ ہوتی ہو تو نماز ظہر کے بعد 90 مرتبہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل مشکل حل ہو جائے گی۔ مگر ان وظائف میں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تفسیر در منصور سے نقل کیا گیا ہے۔ ایک شخص نے یہ آیت پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، الہی یہ میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جس دن میں مرنے لگوں مجھے امانت واپس کر دینا۔ چنانچہ جب اس کی عمر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وفات کا وقت قریب ہوا تو اس کی زبان پر جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آسمان کی جانب سے زوردار آواز آئی، اے شخص ہم نے تیری امانت تجھے واپس کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں ایک بہت ہی پیاری سورت ہے جس کا نام ہے سورہ کہف۔ آئیے اس کی بھی چند فضیلتیں سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سورت کی خبر نہ دوں جس کی عظمت نے زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو بھر دیا ہے، اور اس کے لکھنے والے کو بھی اس کی مثل اجر و ثواب ہے، اور جس نے اس سورت یعنی سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھا تو اس کے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک نمبر 2، یہ حدیث پاک کنز العمال کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سورہ کہف کا نام تورات میں حائلہ ہے، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو حائلہ کہا جاتا ہے، یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے، جہنم میں جانے سے روک دیتی ہے۔ حدیث نمبر 3 بھی سنیے، یہ بھی کنز العمال سے نقل کی گئی ہے، صفحہ نمبر 576۔ جس نے سورہ کہف کی 10 آیات پڑھی تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک نور سے بھر گیا، اور جس نے یہ سورت جمعہ کے دن پڑھی تو صنعاء سے لے کر بصرہ تک اس کے لیے نور ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4، یہ بھی کنز العمال سے نقل کی گئی ہے۔ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے قدموں سے لے کر آسمان تک نور ہو جاتا ہے، اور 2 جمعوں کے درمیان گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نزلت سورة الکہف جملة معها 70,000 من الملائکہ۔ ترجمہ، سورہ کہف یک دم نازل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے، سورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ کہف کی پیاری پیاری فضیلتیں سنی، چند بار ہمیں بھی پڑھ لینا چاہیے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صحیح طرح ادائیگی ضروری ہے۔
اگر اس کو غلط پڑھیں گے تو نہ نیکیاں ملیں گی اور نہ ہی ثواب ملے گا، نہ ہی اس کے فوائد کا ظہور ہوگا، کیونکہ اس کو قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک کو یہ ضروری ہے، کیونکہ حرف سے حرف بدل جاتا ہے تو اس کے معنی بھی تبدیل ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ عین کو الف نہیں پڑھ سکتے، الف کو عین نہیں پڑھ سکتے، ذال کو زا نہیں پڑھ سکتے، زا کو ذال نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح ضا کو ضاد نہیں پڑھ سکتے، ضاد کو ضا نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا اگر آپ قرآن پاک کی صحیح ادائیگی سیکھنا چاہتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے مدرسہ بالغان آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ کی خدمت کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ مبلغین دعوت اسلامی عشاء کی نماز کے بعد آپ کے محلے کی مسجد میں مدرسہ بالغان لگاتے ہوں گے۔ آپ اسلامی بھائی سے معلومات کر کے اس مدرسہ بالغان میں ضرور حصہ لیجئے۔ آئیے اب سورہ حشر کے متعلق پیاری پیاری فضیلتیں سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تفسیر قرطبی میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے، من قرأ سورة الحشر لم يبقى شيء من الجنة والنار والعرش والكرسي والسماوات والأرض والهوأم والريح والسحاب والطير والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلوا عليه واستغفروا له فإن مات من يومه أو ليلته مات شهيدا۔ ترجمہ، جو شخص سورہ حشر پڑھتا ہے اس کے لیے جنت و دوزخ، عرش و کرسی، زمین و آسمان، حشرات الارض اور ہوا، بادل اور پرندے، چوپائے، درخت اور پہاڑ، آفتاب و مہتاب اور فرشتے، سارے کے سارے خدا سے اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اس دن یا اس رات فوت ہو جائے تو شہید ہے۔ اے اللہ ہمیں قاری قرآن بنا دے، ہمیں تلاوت قرآن پاک کا شوق عطا فرما دے۔ جیسا پڑھنے کا حق ہے اللہ ہمیں ایسا پڑھنے کی توفیق دے دے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفسیر قرطبی اور دارمی سے یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے، من قال حين يصبح 3 مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في يومه مات شهيدا ومن قرأ حين يمسي فكذلك۔ ترجمہ، جو شخص صبحوں کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرے تو اللہ تعالی 70,000 فرشتے اس پر مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن یا رات مر جائے تو شہادت کی وفات پاتا ہے، اور اگر شام کو پڑھے تو بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 70,000 فرشتوں کی دعا پانے کے لیے سورہ حشر کی ان آیتوں کو پڑھنا مت بھولیے۔ الحمدللہ ان آیات کا ذکر شجرہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں بھی، شجرے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو وہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اور یہ فضیلت کے بھی حامل بن جائیے۔ 70,000 فرشتے اس پر مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن یا رات مر جائے تو شہادت کی وفات پاتا ہے۔ یہ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں۔ آئیے اب سورہ الانعام کی چند پیاری پیاری فضیلتیں سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ انعام کا نزول فرشتوں کے ایک جلوس کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ جلوس کتنا بڑا تھا؟ یہ جلوس اتنا بڑا تھا کہ اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام افق کو بھر دیا تھا۔
اور ان کی تقدیس و تسبیح کے غلغلے سے زمین تھرا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سورہ الانعام کے نزول کی جھلکی دیکھی آپ نے؟ ذرا تصور تو کیجئے کتنے سارے فرشتے ایک سورہ الانعام کے ساتھ نازل ہوئے۔ ایک ایک آیت کی کیا بات ہے، میرے اور آپ کے رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے، کتنی برکات ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، کتنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پڑھیں تو صحیح، یہ دل کے زنگ کو دھو دیتی ہیں قرآن پاک کی آیات۔ تو ہم سورہ الانعام کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد نازل ہوئی، جس نے مشرق سے مغرب تک تمام افق کو بھر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نزلت علی سورۃ الانعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملک لهم زجل بالتسبیح والتحمید۔ یہ حلیۃ الاولیاء کی حدیث پاک ہے۔ ترجمہ، مجھ پر سورہ انعام پوری کی پوری یک دم نازل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے اور وہ خدا کی حمد و تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی توفیق مل جائے۔ اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں قرآن کا قاری بنا دے، روزانہ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے امیر اہل سنت نے شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ایک پارہ روزانہ پڑھنے کا ارشاد فرمائے۔ اے کاش، اے اللہ ہمیں اس کا عادی بنا دے، ہم روزانہ ایک پارہ کم از کم پڑھ لیں، اچھی قرات کے ساتھ، جیسا پڑھنے کا طریقہ ہے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور ایسی قراءت کریں یا اللہ کہ جب کر رہے ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں۔ اے اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تیرا کلام پڑھ رہے ہیں اور تو ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ اے اللہ، تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ مولا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، گناہوں سے بچنے کی کوئی قوت نہیں، مگر اے رب، تو بلند و بالا، عظمت و والے کی توفیق سے ہی ہم نیکیاں کرتے ہیں یا گناہوں سے بچتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کا قاری بنا دے، جیسا پڑھنے کا حق ہے ایسا پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی عادت بنائیے، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول کرنے والا ہے، اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دینے والا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا